بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ خاندان نبوت کی شیر دل خاتون نواسی رسول سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان کی شخصیت پر اس کا نسب کسی نہ کسی طرح سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے، اور جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب تو وہ نسب ہے کہ جس کی بابت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ آپ امام اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر نیک اختر اور حضرت فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہونے کے ناطے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے نانا اشرف انبیاء، باپ ساقی کوثر، مادر گرامی خاتون جنت اور دونوں بھائی حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار۔ جس خاتون معظمہ کا خاندانی نسب یہ ہو، اس کی خاندانی شرافت اور نجابت کی تعریف کرنا صاحب قلم کے آہت قلم سے باہر ہے۔ سیدہ زینب بنت علی، جن کی عصمت کا حکیم الامت علامہ اقبال نے یوں اعتراف کیا: حدیث عشق کے دو باب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو ذکر زینب۔ آج 14 صدیاں بیت چلی ہیں، جہاں بھی اثار قربانی، حلم و بردباری، استقامت و استقلال اور دلیری و شجاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ اس عظیم خاتون کی حیات طیبہ کو دہرائے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 جمادی الاول یا بعض روایت میں یکم شعبان 5 یا 6 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد گرامی شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب اور مادر گرامی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے مشہور القاب ثانیہ زہرا، شریکۃ الحسین، عالمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نعمت الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، راضیہ بالقدر والقضاء ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور حضرت فاطمہ زہرا نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے درخواست کی کہ بچی کا نام تجویز فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کی ہو؟ اور حضرت علی نے بیٹی کو ماں کی آغوش سے لے کر نانا کی آغوش میں دے دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ دختر کا نام زینب رکھ دیجیے۔ میں نے لوح محفوظ میں ہی نام رقم کر رکھا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو آغوش میں لیا، بوسہ دیا اور فرمایا: میری وصیت ہے سب اس بیٹی کا احترام کریں، کیونکہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ کے 2 فرزندان اون اور محمد کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شہید ہوئے۔ جس طرح دین و شریعت کے تحفظ و عروج اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، پاسداری اور معاونت کے لیے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کوششیں بے مثال لازوال تھیں، اسی طرح آپ کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت راہ خدا میں جذبہ ایثار و فداکاری اور بقائے دین و شریعت کے لیے عظیم ترین قربانی کائنات کے لیے مثال رہے گی۔ حضرت زینب جہاں خاندان اہل بیت کی عظیم ترین فرد تھی، وہیں انہیں صحابیہ کا شرف بھی حاصل تھا۔ ثانیہ زہرا نے نور پیغمبر کی تعبیر سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے آغوش نبوت، ولایت و عصمت میں پرورش پائی، علم و عرفان کے سرچشموں سے سیراب ہوئیں اور صبر و استقامت و شجاعت کا درس حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ثانیہ زہرا میں برداشت و پائیداری کو روشن کر دیا تاکہ راہ مستقیم پر چلنے والے انسانوں کے لیے ابد نمونہ عمل بن جائیں۔ گویا ہے حضرت زینب نے آنے والے حوادثات و سانحات کے لیے عہد تفلیحی میں اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا جب حسین ابن علی نے پامال ہوتے اسلامی قدروں کی بقا کی خاطر یزید کی بیعت سے انکار کیا اور کربلا کے دشت کو آل نبی اور اپنے اصحاب کے خون سے معلّہ بنا دیا۔ یزید سمجھا کہ حسین کو شہید کر کے اس نے لا الہ کے پاسبانوں کا خاتمہ کر دیا۔ ایسے میں سیدہ زینب نے جلے ہوئے خیام سے پرچم حسینیت کو سنبھالا۔ 11 محرم 61 ہجری کو یزیدی لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قیدی بنا کر شام لے کر چلا تو سیدہ زینب نے اس دوران شہیدان راہ شرف و فضل کی پسماندگان و اسیروں کی گراں قدر میراث کی، جس طرح پاسداری حفاظت کی اور شہدائے نینوا کے گراں بہاں خون کو رائیگاں ہونے سے بچایا۔ اس پر کوفہ و شام کے بازاروں اور ابن زیاد و یزید کے درباروں میں بنت حیدر کرار کے خطبات و بیان و تقریرات شاہد گواہ ہیں، جنہوں نے یزیدیت اور اس کے ہم نواؤں کے چہروں پر پڑے ہوئے اسلام کے مصنوعی نقاب کو اتار پھینکا اور ظلم و جبر و اسلامی شکنی کی بنیادوں پر استدادہ کثرہائے یزیدیت میں زلزلہ برپا کر دیا۔ جب اولاد نبی کا اسیر قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثانیہ زہرا، شریکۃ الحسین حضرت بی بی زینب بنت علی نے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے فرمایا: سب تعریفیں
اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر برا ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہ سے داغدار کر کے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے، اور کیا آل رسول کو رسی اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور ہمارے حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین و مقرر کیا جا چکا ہے۔ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول ذاتیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مقدرات عصمت کی چادر لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول ذاتیوں کو بے پردہ کر کے شہر بہ شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا و اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے اللہ، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تہہ کر دیا۔ کائنات کی افضل ترین ہستی کی نواسی حضرت زینب کے خطبات نے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل ڈالا اور ظلم و بربریت کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ فتح سے مخمور حکمران شرمندگی و شکست کا نمونہ بن گئے۔ حضرت زینب کے خطبات نے نہ صرف ظالمانہ یزیدی حکومت کو بیخوبند سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور ظلم و جبر کے مقابل صبر و استقامت جرأت کا استعارہ بن گئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تقریباً 1.5 سال بعد 15 رجب المرجب کو دوسری مرتبہ سفر شام کے دوران درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ آپ کا مزار مقدسہ شام کے دارالحکومت دمشق میں آج بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود، لاکھوں کروڑوں سلام۔